فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوا، یبحث جو کریدتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخی لاش اپنے بھائی کی۔ قال کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کیا میں عاجز ہوا، یا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، مثل مانند ھذا الغراب اس کوے کے، فاواری پس میں چھپا لیتا، سوءۃ اخی لاش اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ قابیل نے اپنے نیک بھائی کو جب مار ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی لاش سڑنا شروع ہو گئی اور اس سے بدبو آنے لگی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر پہلا انسانی قتل تھا، اور وہ بھی قتل ناحق تھا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہیں تھا۔ اگر مرا ہوتا تو لاش کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا، اب قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچیں مار کر ہلاک کر ڈالا، اور پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا تاان کا اس میں ایک گڑھا بن گیا جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ خیر، اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ سدی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام تک اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب یہ لڑکا فوت ہو گیا، یعنی حابیل فوت ہو گیا، تو اس کے بھائی نے اسے جنگل میں ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے دفن کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو بھائی تھے، انہوں نے بھی آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تو یہ منظر دیکھ کر قابیل کہنے لگا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ خیر، پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا، اس کا نفس سے ملامت کرنے لگا کہ اتنے اچھے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اور اس سے ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو گیا۔ قابیل کو اس بات پر بھی ندامت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے بہت ہی برا فعل سر انجام دیا ہے۔ ویسے بھی سرکشی اور قطع رحمی کی سزا جلد ملتی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد دیتا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی قانون کی وجہ سے قابیل کو بھی اپنے اس گناہ کی یہ دونوں سزائیں ملی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو قبول کر لیا تھا جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے پیش کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد رہا۔
ان آیات میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان کا انجام بھی دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوگا، جیسا کہ قابیل کا انجام ہوا۔ یہاں جو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ آپ دیکھیں تو اکثر مجرم جرم کرنے کے بعد ندامت شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور طرح کا جرم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس ندامت کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کو اس غلط کام کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی، کسی مجرم سے انٹرویو کیا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے قتل جیسا کام کیسے کر لیا؟ ایک انسان کا قتل انسان پر بہت ہی بھاری فعل ہے، کیونکہ اس سے انسانیت کے تمام تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو قتل کرے یہ آسان فعل نہیں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں پہلے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو میں قتل نہیں کر سکا تھا، پھر جب مجھے دوسرے قتل کے لیے بھیجا گیا تو اس سے پہلے مجھے نشہ دیا گیا تھا، اور نشے کی کیفیت جب تھوڑی کم ہوئی تو مجھ سے کہا گیا کہ اب قتل کرو۔ تو جب میں نے قتل کیا تو مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی قتل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان بے حس ہو جائے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو زبان سے تکلیف دے وہ بھی بڑا بھاری فعل ہے، کہاں وہ اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف دے اور قتل جیسا برا فعل سر انجام دے۔ انسانیت سے گرنے کی دلیل ہے، یعنی اس شخص میں بالکل انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ پھر ایسے مجرم قسم کے لوگ گناہ کر جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، اور پھر انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر گئے، دنیا کا نقصان بھی کر گئے اور آخرت کا نقصان بھی کر گئے۔ یہاں جو ہم نے دفنانے کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو دفنانے کا طریقہ ایک کوے کے ذریعے سے سکھایا۔ دفنانے کا طریقہ دین اسلام میں سب سے بہترین ہے۔ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں دفنانے کے طریقے مہنگے اور تکلیف دہ ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے اپنے انداز سے میت کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، جیسے کہ اسلام اور دیگر الہامی مذاہب میں مرنے والے کو دفنانے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے پارسی لوگ میت کو مینار خاموشہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ وغیرہ کھا لیں۔ مینار خاموشہ کہتے ہیں خاموشی کا مینار۔ اس طریقے سے کنویں نما ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر بڑے سے ہینگرز لگے ہوتے ہیں، ہوکس لگے ہوتے ہیں، جہاں پارسی لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز کو مسالہ لگا کے لٹکا دیتے ہیں اور پھر ان کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ گدھ وغیرہ اسے کھا لیں۔ اسی طرح ملیشیا کے ایک جزیرے میں مردوں کو تابوت میں ڈال کر پہاڑوں پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ افریقہ کے کچھ قبائل میت پر خوب جشن مناتے ہیں، ناچ کود کر آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سکھ، بدھ اور ہندو میت کو آگ میں جلا دیتے ہیں، اور جب یہ آگ میں میت کو جلاتے ہیں تو انسانی کھال اور گوشت تو فوراً جل جاتی ہے، لیکن ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ پھر کسی بڑے ڈنڈے سے ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے اور انہیں مزید جلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے صفوف کو یا راکھ کو ایک پاٹ میں بند کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ورثاء اس کو یادگار کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور کچھ ورثاء اسے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جاپان، فلپائن اور تائیوان وغیرہ میں 90% لاشوں کو جلایا جاتا ہے اور ہڈیاں ورثاء کے حوالے کی جاتی ہیں۔ تبت میں رہنے والے بدھ مذہب کے لوگ اپنے مردوں کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں،
اب بھی 80% بدھ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو شاید دیکھ نہ سکیں گے. یہ کئی دن تک اپنے مردوں کی لاشوں کو پلاسٹک بیگ میں سڑاتے ہیں، پھر اس کے بعد دور دراز علاقوں میں جو میدانی قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہاں کچھ خاص جگہیں اس کام کے لیے مختص ہیں، وہاں جا کر یہ ان پلاسٹک بیگز کو کھولتے ہیں اور وہ لاشیں برہنہ حالت میں ہوتی ہیں. پھر ان لاشوں پر تیز دھار چاقو سے کٹس لگاتے ہیں، ان کی کھالوں کو مختلف جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کے گوشت کی طرف گدھ متوجہ ہوں اور ان کو نوچ نوچ کے کھا لیں. یہ منظر اتنا زیادہ دل کو دہلا دینے والا ہے. ایسی ویڈیوز جو انٹرنیٹ پر پڑی ہیں ان پر لکھا ہوا ہے کہ بچے ان کو نہ دیکھیں. ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں وہ. اس کے برعکس ہم اپنا دین اسلام دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت طریقہ دفنانے کا ہمیں دیا گیا ہے، سب سے بہترین. آپ دیکھیں تو قبر کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اسے خوب گہرا کھودا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی درندہ اس قبر کو کھود کر کھا نہ سکے اور اس کے جسم سے اٹھنے والا تعفن یعنی بو باہر نہ آئے. یہ اللہ کی رحمت ہے ہم سب پر کہ جب ہم مریں گے تو ہمیں دفنایا جائے گا. دفنانے سے پہلے آپ دیکھیں تو دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ اپنے مردوں کو غسل دو، پھر انہیں بہترین طریقے سے کفن دو، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، نماز جنازہ پڑھو، عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں ڈال کے آؤ. کتنا بہترین طریقہ کار ہے ہمارے دین اسلام میں، اور یہ سب سے بہترین ہے. الحمدللہ دفنانے کا یہ طریقہ بھی ہم سب کے لیے نعمت ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی ہے. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کتنے چائنیز، کتنے بدھسٹ صرف اور صرف اسلام کے اس دفنانے کے طریقے کو پڑھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو دفنانے کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ انسانی جسم کو کیسے دفنانا ہے. ویسے آپ دیکھیں تو انسانوں نے بہت سی چیزیں پرندوں سے سیکھی ہیں. ہوائی جہاز جو انسان نے بنایا اس کی ٹیکنیک بھی اس نے پرندوں سے سیکھی ہے. پھر اسی طرح سے پرندوں کے پروں میں جو اللہ تعالیٰ نے رنگ استعمال کیے ہیں، انسان نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے اپنے لباس میں رنگوں کو ترتیب دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل پر انہو بے شک وہ من قتل نفسن جو کوئی قتل کرے کسی نفس کو بغیر نفس بغیر کسی نفس کے او فساد فی الارض یا فساد کرنے کو زمین میں فکأنما تو گویا کہ قتل الناس اس نے قتل کیا لوگوں کو جمیعاً سب کے سب کو ومن احیاہا اور جس نے زندہ کیا اس کو یعنی اس نے بچایا ایک جان کو فکأنما تو گویا کہ احیا الناس اس نے بچا لیا لوگوں کو جمیعاً سب کے سب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے اپنے ہی بھائی کو ظلم اور دشمنی سے قتل کر دیا، لہٰذا اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی انہیں معلوم کروا دیا، یعنی ان کی شریعت میں یہ بات واضح کر دی انہ من قتل نفسا بغیر نفس کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر
او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے قتل کیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس، مراد یہاں سے قتل ناحق ہے. قتل ناحق کا اپوزٹ ایسے قتل جو حق کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس میں قصاص، مرتد، رجم کی سزا اور جنگ میں دشمن کو قتل کرنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ جو قتل بتائے ہیں اس میں نمبر 1 قصاص ہے، نمبر 2 مرتد کا قتل ہے، نمبر 3 رجم کی سزا ہے، اور نمبر 4 جنگ میں دشمن کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. قتل ناحق میں قصاص، مرتد کا قتل، رجم کی سزا اور جنگ میں دشمن کو قتل کرنا شامل نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے شر اور فساد کا جو خطرناک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو بند کرنا مشکل ترین کام ہے. اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. پھر یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ انسان کا احترام واجب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تو ابن آدم نے اپنے ہی بھائی کو ظلم اور دشمنی سے قتل کر دیا، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو گویا وہ تمام انسانیت کے قتل کا مرتکب ہوگا، اور جو عفو درگزر یا کسی اور طریقے سے کسی کی زندگی کو بچائے گا تو وہ گویا تمام لوگوں کی زندگی کا سبب بنے گا. بات تو یہاں بنی اسرائیل کی جا رہی ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے. بنی اسرائیل کا نام اس لیے آیا ہے کہ ان میں قتل بہت تھا، خاص طور پر انبیاء کا. یہاں جو بات ہوئی کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، ایسا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسانی حرمت کے قانون کو اس جرم میں پامال کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اگر کوئی ایک قتل کرتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور دوسری بات جو اہم ترین یہاں آئی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک شخص کو بچا لیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی کی اہمیت کا شعور دے دیا جائے تو یہ بھی اس کی جان بچانا ہے. کسی کو حادثے سے بچا لینا، کسی کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دے دینا، کسی کو طبی امداد پہنچا دینا، بہت ساری صورتیں اس میں آ سکتی ہیں. ایک انسان کو کسی نے بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہاں یہ آیت 2 اہم ترین باتوں پر دلیل ہے. پہلی بات، کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے. ایک انسان کو جو قتل کرے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور دوسری بات کہ انسان کا احترام واجب ہے. کسی ایک انسان کو اگر بچا لیا جائے وہ گویا ایسے ہے کہ ساری انسانیت کو بچا لیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، لائے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، روشن دلائل، ثم پھر، ان کثیرن، بے شک بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد،
یعنی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں۔ بینات سے مراد معجزات انبیاء بھی ہو سکتے ہیں جن سے ان انبیاء کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر برہان اور دلائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء کی صداقت واضح ہونے کے بعد بھی ان روشن دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حرام امور کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل انسان سب سے بڑا جرم ہے، اور ایک انسان کو بچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسری بات کہ ایک رسول کو ماننا سب کو ماننا ہے، اور ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے۔ دو اہم ترین باتیں جو اس آیت سے واضح ہوتی ہیں۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ آج ہم تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے، انشاءاللہ
اس لیسن کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.